تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدیق الامین، فرمایا کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو انبیاء اور شہداء کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ تو اللہ نے اس کا یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں تو ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل رکھے ہوئے، ان کے بھی بہت سارے مناقب ہیں۔ تو کسی کو نہ احساس برتری میں جانے کی ضرورت ہے، نہ احساس کمتری میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ ہمیشہ اعتقاد رکھے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا نہ بن جائے، بس خدا کا بندہ ہے، بس اس کی بندگی جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے اس معاشرے کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کثرت سے سوال کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ باہر نکل جائیں، ضرورت کے لیے آپ کہیں باہر بیٹھ جائیں تو آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں، بالخصوص 1 گھنٹے کے اندر 5 سے 6 افراد لازمی مانگنے کے لیے آ جائیں گے کہ بھائی میں فلاں ضرورت مند ہوں، مجھے دے دیجئے، یہ کر دیجئے۔ تو دیکھیے اس میں اس وقت ایک بڑھتا ہوا رجحان پایا جا رہا ہے، وہ رجحان پیشہ ور لوگوں کا ہے، اور یہ بات اب ہر ایک پر آیا بھی ہے کہ پیشہ ور لوگ ایک کثرت سے موجود ہیں جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے دیکھنے والے کی ذمہ داری ہے، دینے والے کی ذمہ داری ہے، لینے والے کی نہیں، دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ ضرورت مند ہے کہ ضرورت مند نہیں ہے۔ اگر تو ضرورت مند نہیں ہے تو اس صورت میں آپ 1 روپیہ بھی دیں گے تو وہ 1 روپیہ کی مثال یوں ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ کے کام میں اور سرکشی کے کام میں دوسروں کا ساتھ نہ دو۔ 1 روپیہ دے کر اس نے گناہ اور سرکشی کے کام میں اس کی مدد کر دی ہے، تو اس صورت میں 1 روپیہ دینا بھی منع ہے۔ اگر ہاں تحقیق سے واضح ہو جائے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اب اس صورت میں آپ اپنے گھر کا کاغذ بھی اس کو دے دیں تو مسئلہ نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن تحقیق کرنا یہ دینے والے کا کام ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دینے والا وہ پہلے اتنے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی میں دے کر اس پر اتنا احسان کر رہا ہوں، اب اس سے کہا جائے تحقیق کرو، بولے گا میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ میں تحقیق کرنے جاؤں۔ تو بھائی تم دے کس لیے رہو؟ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، اپنے نفس کی رضا کے لیے دے رہے ہو؟ اپنے نفس کی رضا کے لیے دے رہے ہو تو کوئی کلام نہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو تو اس کے شریعت کے حکم کو ماننا پڑے گا، اور اس کا شریعت کا حکم یہی ہے کہ تمہیں از خود تحقیق کرنی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا میں سامنے والے کی تحقیق صحیح طور پر نہیں کر سکتا تو آپ خدا تو نہیں ہے نا، خدا کے بندے، اس سے آپ معذرت کر لیں۔ وہ جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا۔ جو خدا ہمارے لیے لقموں کا انتظام کر رہا ہے وہ خدا اس کے لیے بھی لقموں کا انتظام کر دے گا، ہمارے منع کرنے سے وہ مر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے بندوبست ضرور کر دے گا۔ ہم جن لوگوں کے متعلق یقینی طور پر جانتے ہو یہ ضرورت مند ہے تو ان لوگوں کو دینا یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے ان کے اپنے ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہ غیروں کو نواز رہے ہوتے ہیں، انجان لوگوں کو نواز، تو یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے قریب والوں کو، کہ یہاں تو 2 ثواب ہے نا، ایک تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ اب ہمارے کیا کون سے بھائی صبح کام پہ نکلنا وہ صدقہ دوں گا تو زندگی اچھی گزرے گی، دن بھر اچھا گزرے گا۔ اب وہ صدقہ دے کر بھی کوئی احسان کر رہا ہے، چلتا پھرتا کوئی بھی مانگنے آئے گا وہ پیسہ نکال کے صدقہ دے کے مطمئن ہو گیا کہ میں نے دن بھر کا اپنا صدقہ دے دیا۔ میاں اگر وہ پیشہ ور ہے تو تم نے ثواب کا کام نہیں گناہ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کے گناہ کے اندر مدد کر دیا ہے۔ تو اس طرح پیشہ ور لوگ۔ اچھا، اسی طرح مسجد کے اندر بھی بعض دفعہ سوال کرنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ ممنوع اور حرام ہے۔ کس کے لیے سوال کرنا؟
اپنی ذات کے لیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی دوسری کی ذات کے لیے سوال کرتا ہے یا کسی دوسری چیز کے لیے مانگتا ہے، اب یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کی غریبی کا عالم یہ تھا کہ ان کے جسم پر فقط ایک چادریں تھیں اور نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہی صحابہ کرام سے کہا کہ جن کے پاس مال ہے اور کپڑے ہیں وہ اپنے مال اور کپڑے کو نکال کر ان 9 مسلموں کو کپڑا دو۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے اعلان مسجد میں کیا نا، مگر اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے لیے کیا۔ تو اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور حکم دیا گیا کہ ایسے شخص کو پھر تمہیں نہیں دینا ہوگا، ایسے شخص کو پھر تمہیں نہیں دینا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایسے شخص کو دیتا ہے، مسجد کے اندر دیتا ہے، تو 2 گناہ کا کام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ ایسے کو نہیں دینا تھا دیا، اور دوسرا یہ کہ مسجد میں دیا، اور باہر دیتا ہے تو فقط ایک گناہ کرتا ہے کہ جو مسجد میں مانگتا ہے پھر اس کو نہیں دینا ہوتا۔ ہمارے یہاں اب اس میں بھی نا بعض لوگ پہلے تو بڑے تشدد کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر مانگنا شروع کر دیتے، یا تو وہ بہت زیادہ وہ بولنا شروع کر دیتے، چیخ چلانا ہو جاتا ہے کہ بھائی نہیں مانگنا چاہیے۔ بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ائمہ اعظام کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ نہیں کہتے، وہ مسجد کے اندر سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی تجربہ ہے کہ جو بندہ آ کر امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ منع کریں، وہی بندہ گیٹ پہ جا کر اس کو کچھ نہ کچھ پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے، وہی بندہ۔ حالانکہ ابھی سب لوگ بائیکاٹ کر دیں، سب لوگ بائیکاٹ کر دیں کہ مسجد کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح میں بعض دفعہ عصر کی نماز کے بعد، زہر کی نماز کے بعد میں نے کئی مرتبہ یہاں اعلان کیا ہے مسئلہ بتا کر کہ اگر آپ کے یہاں مسجد کے اندر کوئی مانگے کھڑا ہو کر تو آپ بائیکاٹ کر دیں، اس کو نہیں دیں۔ وہ 1 دفعہ مانگے گا، 2 دفعہ مانگے گا، جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ مسجد میں مانگنے سے مجھے کچھ نہیں ملتا، کوئی مسجد میں نہیں مانگے گا۔ پھر وہ گیٹ پہ یہاں باہر کھڑا ہوا ہے، باہر ہی ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اب آپ کو دینا ہو تو آپ دے دیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا تو ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ نے کہا کہ مسجد کے اندر مانگنا حرام ہے، منع ہے، اور آپ خود ممبر پہ بیٹھ کے اکثر کہتے ہیں بھائی مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگتا، میرے منہ سے کبھی آپ نے یہ اعلان تو نہیں سنا ہوگا کہ بھائی میرے گھر میں راشن ختم ہو گیا، راشن ڈال دیجئے، یا میرے پاس دوا لینے کے پیسے نہیں، مجھے دوا دے دیں، یا میری فلاں ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کر دیں۔ میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگتا، میں تو مسجد اور مدرسہ کے لیے مانگتا ہوں۔ مسجد مدرسہ وہ کسی کے باپ کی ملکیت تو ہے نہیں، جب تک ہم ہیں انتظام دیکھ رہے ہیں، ہمارے چلے جانے کے بعد والے آ کر انتظام دیکھیں گے، اور مجھے یہ کوئی بھی حق نہیں ہے کہ میں مسجد کا پیسہ اپنی ذات پر استعمال کروں یا مدرسے کا پیسہ اپنی ذات پر استعمال کروں۔ وہ تو میرے لیے بالکل سے حرام ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سخت پکڑ ہوگی، اور وہ پکڑ 2 طرفہ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ میں نے بددیانتی کری، اور دوسرا یہ کہ جس بندے نے مجھ پر اعتماد کیا میں نے اس کو دھوکہ دیا، کیونکہ جو بندہ مجھے پیسہ دے رہا ہے کہ بھائی یہ 1000 روپیہ مدرسے میں خرچ کر دیجئے، تو اس نے مجھ پر اعتماد کر کے دیا ہے نا۔ اب اگر میں 1000 روپیہ کسی اور کام میں خرچ کروں گا تو ایک تو کسی اور کام میں خرچ کرنے کا گناہ، اور دوسرا کیا گناہ کہ میں نے اس کو دھوکے میں رکھا کہ وہ مجھے امین سمجھ رہا تھا اور میں امین نہیں تھا بلکہ بددیانت تھا۔ تو یہ تو گناہ پر گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو ضمناً اس کے اندر آ گئے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید